بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محاورہ ہے کہ کتے کی دم جو ہے وہ 12 سال بھی اگر آپ ڈال کے رکھے نا نلی دے وچ تے سیدھی نہیں ہوندی، ٹیڑھی کی ٹیڑھی نکلے گی۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ چودھری پرویز لائی صاحب جو کہ عمران خان کی پارٹی کے صدر ہیں، ایویں صدر یعنی خام خواہ صدر بنایا ہوں نا کہ یار بچہ راضی ہو جائے گا، چلو انہوں صدر دا دے چھڈو، وہ صدر انہوں نے بڑھاتا پڑھ کے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں جو کہتا ہوں کہ ان کے جو آکٹوپس کی طرح وہ پنجاب کے اندر ان کی جڑیں ہیں، ان کے ہاتھ قانون سے زیادہ لمبے ہیں، تے پائن میں ایویں نہیں کہتا۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جو کیس یعنی ضمانت کے لیے گیا اور ایک کیس دوسری سائڈ کہتی کہ ان کا ہمیں جسمانی ریمانڈ دیا جائے، پہلے دن عدالت میں گیا اور پہلے دن ہی کیس ہی ختم کر دیا جائے، جڑوں مکاتا کیس پڑھ کے عدالت نے۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کوئی میں نے دیکھا ہو، میری نظر میں کم از کم یہ پہلا معاملہ ہے۔ یہ چودھری پرویز لائی صاحب کے اوپر 70 کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس تھا، جج نے کیا نہیں بنتا، یہ تو ستی سوی طریقہ ہے، اینو کچھ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا انہوں نے اس کو وہاں سے بری کر دیا اور کہا کوئی اگر اور کیس نہیں تو پائن بری کر دو، کار چلا جائیں، چھڑ دو انہوں۔ اور پرویز لائی صاحب اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ مینو عدلیت تے پورا یقین ہے۔ سر یقین کیویں نہ ہوئے؟ 15 ٹرک پہنچے نے پائن جی پی او چوک دے ایڈے بڑے ہیوی کام ہے حضور، چھوٹا کام نہیں گا، ٹھیک ہے۔ اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو انصاف نہ ملے؟ انصاف ان کے گھر کی لوٹی ہے حضور، انہوں نے تو لبنا ہے۔ عام آدمی کے لیے تو تکے ہیں۔ اب یہ دیکھیں صنم جاوید، میں ان کے نظریے سے ان کی سوچ سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے نا، وہ تکے کھا رہی ہے 22 دنوں تو، انہوں نے نہیں کسی نے انصاف دیتا۔ ایتھے پہلی گھڑی تے انج کر کے او پہ جاندہ ہی سر، تو باہر ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں ابھی بھی اپنی بات پر بلکہ میں نے شک جڑا سی نا یقین بدلتا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب جو ہے نا یہ سارا فکس میچ ہے، ان کی گرفتاری، ان کا آنا جانا، یہ سب کچھ فکس میچ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی بھی طریقے سے ان کے اوپر سچی مچی دی پی پئی ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جس گھر سے یہ نکلے ہیں جانے کے لیے اور پھر پکڑے گئے ہیں، اس گھر کی پولیس پچھلے 8-10 دن میں کئی بار تلاشی لے چکی۔ یہ کوئی بلبل کے بچے تو تھے نہیں، یعنی یہ کوئی موکل تو تھے نہیں کہ اے جی پولیس آندی سی اے اپنی جون بدل دے سن تے اڑ کے جا کے ٹالی دے بہی دے سن، ایسا تو نہیں ہوتا تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو پولیس کو کیوں نہیں ملے؟ سارا مکا کی گیم لگتی ہے مجھے اس میں جو ہے نا ریالٹیز ذرا کم دکھائی دیتی ہیں، جو بتایا جا رہا ہے اس کے ایڈورس لگتا ہے سب کچھ۔ بہرحال یہ آئندہ چند دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ مکا ہے یا سچی مچی کا کام ہے، پتہ چل جائے گا۔ اچھا، پھر جو پہلے نمبر کے وسیم اکرم پلس تھے عثمان بزدار صاحب، سر انہوں نے اخیر ہی کی تھی، انہوں نے کوئٹہ میں جا کے پریس کانفرنس کی ہے اور کہ میں سیاست چھڑتی۔ اچھا، مجھے نا ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ سنایا تھا، اور یہ یقین کیجئے عثمان بزدار کے حوالے سے سنایا تھا انہوں نے آج سے 2 سال پہلے، کہ یہ بندہ جو ہے نا اس نے جو کرنا ہے وہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک جو کیا کہتے ہیں نائی نہیں تھا بندہ، یعنی اس کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، لیکن اس نے ایک شادی کا کانٹریکٹ پکڑ لیا، اور جب وہ چاول پکا رہا تھا تو اسے چاول لگ گئے۔ اب اسے پکانے تو آتے نہیں تھے، لہٰذا اس نے جو گھر والے تھے ان سے کہا کہ جے تسی شرلیاں پٹاکے بجائے، جے تسی میوزک بجایا، جے تسی ایتھے جناب بھنگڑے پائے نا، میرے تو چول لگ جانے پھر نہ کیا جائے۔ تو چول تے لگے پیسے پہلے ہی، وہ اب شادی والے گھر میں یہ سارا کچھ کیسے نہ ہو؟ وہ ہوا تو انہیں جناب جس طرح ہی کھانا ورتان دا ٹائم آیا، انہیں موڈے دے پایا پرنا، تو انہیں کہا میں تمہیں پہلے کیا سی گھر والے ہو کہ لگ جانے جے، تو ہوں تسی جانو تہاڈا کام جانے۔ یہی کیتا عثمان بزدار نے، وہ بھائی نے جناب موڈے دے پرنا پایا، انہیں کہا جی میں سیاست چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے عمران خان کے عثمان بزدار صاحب، بلکہ وسیم اکرم پلس، میں معذرت چاہتا ہوں، وسیم اکرم پلس جو ہے نا یہ ہیں عمران خان کے۔ اور جڑا وسیم اکرم پہلے والا ہے، یعنی جڑا چلو وکیل وسیم اکرم نہ کہ وہ وقار یونس کہہ لو پرویز لائی نو، ٹھیک ہے، وہ بھی تر میں دسیا ہوتا کی صورتحال جا رہی۔ ایک ویڈیو ہے جو 2 چیف جسٹس، یعنی ایک ہی چیف جسٹس ہے لیکن ایک تو مستقبل کے چیف جسٹس ہے نا، کیا نام ان کا، قاضی فائزہ صاحب، اور ایک موجودہ ہیں، ان کی ایک ویڈیو پہلے وائرل ہوئی تھی، اور اس ویڈیو میں ایسے لگا
کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان کو آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان نے لفٹ نہیں کرائی، اور مطلب کیا کہ جا چل لگے ہو، اور پھر بہت ساری باتیں ہوئی جن نے منہ نہیں گلاں لوگوں نے کہا جناب انہیں چونکہ ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، ایک دوسرے کو ویک کے راضی نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف فیصلے ہیں، بہت ساری گفتگو ہوئی تھی۔ اب ایک ویڈیو آئی ہے کہ جناب وہ باقاعدہ طور پر دونوں نے مل کر کوئی پودا جو ہے وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر نصب کیا ہے، اور بڑی دعائیں دی گئی ہیں کہ سر یہ پودا ضرور آگے بڑھے گا، یہ پھلے پھولے گا، ایسے پودے نے بدلنا ہے۔ وہاں پر خوش آمدی موجود ہوتے ہیں، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جس محبت کے ساتھ، جس دل دے نال موجودہ چیف جسٹس کوشش کر رہے ہیں نا پودے نوں لان دی، وہ جو آنے والے ہیں نا انہوں نے دل کوئی نہیں کہ ہاتھ پایا جائے پراپر طریقے سے، انہوں نے صرف ہاتھ لایا ہے، ہاتھ پوایا نہیں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ میرا ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو اس طریقے نال کام نہیں کیتا جس طرح موجودہ چیف جسٹس کر رہے ہیں، اور موجودہ چیف جسٹس کا کرنا بنتا ہے۔ اب یہاں پر لوگوں کی باتیں شروع ہونے لگی ہیں، کیونکہ موجودہ چیف جسٹس جو ہے ان کے گھر کی ایک معزز ترین خاتون ہے، ان کا کیس جو ہے وہ انکوائری کمیشن میں قاضی فیصل صاحب کے پاس ہے، اور انہوں نے تھوڑا سا معاملے کو ان لینینٹ ویوز لیے ہوئے ہیں۔ ادروائز بھی چیف جسٹس صاحب نے نا جیڑی پہلے آکڑ گئی سی نا وہ ہن نہیں رہی ہوئی، ہن وہ والی گلاں نہیں رہیاں، ہن گلاں ذرا نا بدل گئیاں نے، اور گلاں بدلنیاں پیاں نے سر، اس لیے کہ حالات جو ہیں نا وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 9 مئی سے پہلے کا پاکستان اور تھا، اور 9 مئی کا پاکستان جو ہے نا اس کے بعد کا پاکستان بالکل نواں پاکستان ہے جی، اصل چ نواں پاکستان ہے جی۔ عمران خان صاحب تسی پتہ نہیں کہڑا نواں پاکستان بنان ٹرے سو، تو یہ معاملہ اس وقت چل رہا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ 2-3 خبریں فٹافٹ شیئر کر لوں تاکہ اصل کام والے پاسے آواں۔ اصل بات جو ہے نا سر وہ یہ ہے کہ یہ جو لونڈا لپاڑے ہیں، اور بلکہ اب تو میں کیا کہوں کہ جس شخصیت نے میں جس کا ٹویٹ میرے سامنے پڑا ہے، بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ایک بڑے معتبر اخبار کے جو ہیں ایڈیٹر رہے ہیں، شہین صہبائی ان کا نام ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یو کے آرمی چیف جو ہیں سر پیٹرک سینڈرز وہ پاکستان میں ہیں، اور یعنی یہ 29 مئی سے پاکستان میں ہیں، اور ان کی جو انگیجمنٹس ہیں وہ ابھی تک سب سے چھپی ہوئی ہیں، کوئی بتا نہیں رہا، بلکہ اس میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ what they are discussing are civilian involved, are Pakistani nuclear assets under discussion, are they assessing the Pak army leadership for a new chief۔ اب یہ دیکھیں یعنی اے بابا جڑا ہے اے امریکہ بیٹھ کے کسے قسم دی بھی یعنی حب الوطنی، کسی قسم کی بھی سچائی، کسی قسم کی بھی اخلاقی معیار سے مبرہ ہویا پیا، اس کے نزدیک کوئی ایسا سلسلہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اس سوسائٹی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے، یہ اتنے جمعہ پلے ہے۔ مجھے تو یہ ٹویٹ پڑھ کے ایسا لگا جیسے کہ وہ انڈیا کا میجر گورو نہیں ہے، وہ جو ہے اپنا جو پہلے شاید واقعی سچی مچی کا میجر ہوگا انڈین آرمی میں، اس کا شاید یہ ٹویٹ ہے۔ ایت صرف تصویر شہین صہبائی دی ہے تے نام دا لکھیا ہے، ویسے ٹویٹ لگتا ادھروں آیا، سچی بات یہ ہے۔ تو plus 1000 other question, will anyone would dare to answer or reply، اس طرح کی انہوں نے بات کی ہوئی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ہو رہے ہیں یہ سوال کر رہے ہیں، اور وہ ایک نئی لیڈرشپ پاکستان کی جو ہے اپنا آرمی کی، یعنی نیو چیف جو ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ نواں آرمی چیف لبدا پھردا بھائی بابو، یہ مطلب پروپیگنڈا وار جو شہین صہبائی صاحب لڑے ہیں عمران خان کی محبت میں، اور میرا خیال ہے، یہ میرا خیال ہے، میرے پاس ثبوت نہیں اس بات کا، کہ عمران خان کی ہدایت پر لڑے ہیں۔ یہ آج سے نہیں حرکتیں کر رہے، یہ ایک مدت سے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، چونکہ یہ پاکستان سے بہت بار بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ابھی تک جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں بچے ہیں۔ اگر یہ نیڑے تیڑے بھی کتے ہوں نا تو بھائی نا انہوں یقینی طور پہ کسی گرفت چ لے آیا جاتا۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی نہ کسی گرفت میں لانا چاہیے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر فساد ڈالنے کے لیے دنیا کا کوئی بھی ملک آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں بیٹھیں اور کسی اور ملک میں فساد ڈلواتے پھریں۔
میرا نہیں خیال اس قسم کا کوئی قانون موجود ہو کسی ملک کے اندر کہ اسی یہ کرتے رہاں گے۔ امریکہ ویسے ہی پاکستان کے اندر ظاہر ہے ایک فساد ڈالنا چاہتا ہے آج کل، کیونکہ یہاں پر جو پالیسی شفٹ ہے، ریاست کا پالیسی شفٹ ہے، فائنانشل پالیسی شفٹ، وہ امریکہ دے بارے چ نہیں، وہ ٹھڈ چ پیڑ شدید قسم کے مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس وقت، ریاستی لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ ون پیج ہی نہیں سر، ون لائن تے نے، اور ایک مک ہوئے پہ ٹچ بٹنا کی جوڑی والا ان کا حساب ہے، وہ کسی صورت بھی اس پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مگر یہ پروپیگنڈا وار ہے، اور اس پروپیگنڈا وار کے اندر شہین سوائی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے، میں نے جو لونڈے لپاڑے والی بات کی تھی سر، یہ گل صرف ایتھے نہیں مکدی پی کہ یہ بات کرے، بات اس سے آ گیا، اور وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے جو لونڈا لپاڑا گروپ جو ہے وہ مختلف سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے اوپر پھیلا رہا ہے۔ اور میں صرف وہ اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کے نوٹس میں لا سکوں یا اتھارٹیز کو دیکھیں اور کسی پاسے یار انہوں نے ہاتھ پاؤ۔ اور پھر ایسے لوگ بھی جو کہ سادہ لو ہے، ان کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس ویڈیو کو اگر دیکھیں تو ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جو ان کو بتایا جا رہا ہے اس گالم گلوچ بریگیڈ اور یہ جو یوتھیا بریگیڈ ہے ان کی طرف سے، وہ جھوٹ ہے۔ وہ پھیلا کے رہے ہیں، پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں۔ ایک تو میں نے آپ کو شہین سبائی کا بتا دیا کہ وہ کس حد تک جا کے یعنی گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اچھا، میں ان کے حوالے سے نا تھوڑا سا زبان کو کنٹرول کر کے صرف اس لیے بولتا ہوں کہ جھوٹے سچے جس طرح دے بھی بہرحال وہ پاکستان میں ایک صحافتی ادارے کے سربراہ کے طور پر رہے ہیں۔ ویسے تو مجھے سمجھ نہیں آئی ہے بھائی نو بھرتی کیویں ہو گئے تھے، انہوں نے رکھ کیویں لیا، اور پھر ان کی جو نسبت ہے وہ ایک بہت بڑے آدمی کے ساتھ ہے، بہت بڑے آدمی کے ساتھ ہے۔ میں نے سمجھ نہیں آئی اے بھائی انہوں دی نسبت دے نال مطلب بندہ اپنی نسبت کا خیال کر لینا یار۔ جھوٹ بولنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہوتی نا، اخیر جھوٹ بول دینے پائیں انی پائی کوئی پوچھنا لے نہیں گانا۔ بہرحال میں اب آپ کو وہ پروپیگنڈا بتانے لگا ہوں جو یوتھیا بریگیڈ کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو بچانے کے لیے سہر شمشاد صاحب جو ہے نا وہ سدھے ہو گئے۔ اچھا، اب یہ اتنی خطرناک بات ہے اور انتہائی سینسٹیو بات ہے، انتہائی جھوٹ پہ مبنی بات ہے، جس کا کوئی سر منہ پیر ہے ہی نہیں کسی طرح دیتے، لیکن وہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ پھیلاتے ہیں کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار گل ٹھیک ہے، بالکل، چونکہ بڑا کانفیڈنٹلی گل کر رہے ہیں لہٰذا صحیح کہہ رہے ہونے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہیں۔ آج کل ویسے ذرا یوٹیوب کے اوپر آ کر وہ کم ہی بات کر رہے ہیں سارے، لیکن جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں نا وہ اتھے تے بیٹھ کے بک بک کر رہے ہیں، صابر شاپر ٹائپ لوگ جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں بک بک، لیکن جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا انہوں نے ٹویٹر کا سہارا لیا ہوا ہے، لک لک آ کے کر رہے ہیں، لیکن ہو رہا ہے سلسلہ بار۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنرل فیض حمید صاحب جو ہے ان کے خلاف ان کا کورٹ مارشل کرنے کے لیے جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہو، اور جنرل سہر شمشاد مرزا صاحب جو ہے نا وہ سدھے ہوئے پہ کہ نہیں پا جی میں نہیں ہوں دینا، یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے لیے وہ ریزننگ بتاتے ہیں کہ جناب وہ لانگ کورس کے ہیں، اور جنرل عاصم جو ہیں وہ تو پتہ نہیں شارٹ کورس کے ہیں، تو جناب وہ اپنے پیٹی بھائی کو بچا رہے ہیں، اور پھر ویسے بھی جنرل فیض کی بڑی خدمات ہیں، اس طرح کی گفتگو پھر آگے سے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں عرض کروں کہ میں نے اپنے طور پر اس چیز کو بہرحال چیک کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے نا ملٹری کی، سر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ون پیج کے اوپر نہیں ہے، ون لائن کے اوپر ہے، بلکہ ون کمانڈ کے اندر، اور کمانڈ ایک ہی بندے کی ہوتی ہے اور اس کا نام ہوتا ہے آرمی چیف۔ بڑی کلیئر کٹ بات ہے، ٹھیک ہے، اور آرمی چیف جو ہے وہ مکمل اتھارٹی کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ جو وہ آرڈر کر رہے ہیں ود ان آرمی چیزوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے، یا ڈسپلن کے مطابق جو بھی آرمی کا ڈسپلن ہے چیزیں ویسی چل رہی ہیں۔ جہاں ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتا ہے پائن وہ قانون موجود ہیں وہ مطابق انہوں ٹریٹ کیا جائے گا، بڑا کلیئر کٹ میسیج ہے۔ اب جو ہیں اپنا جنرل فیض صاحب، جنرل فیض کے حوالے سے بہت سارے سوالات ضرور ہیں کہ حضور اے تسی کی کیتا سی، خاص طور پہ جو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لا کے یہاں پر بسایا بسویا تھا سر، ٹھیک ہے، اس حوالے سے بہت سارے سوالات ضرور ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی فی الحال شروع ہو گئی ہے
تو میری معلومات کے مطابق فی الحال تو شروع نہیں ہوئی. ہاں ان سے کویسچننگ وغیرہ ہوئی ہوگی لیکن کاروائی کوئی نہیں شروع ہوئی ابھی, اور نہ یہ میٹر فی الحال انڈر ڈسکشن ہے. کیونکہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں سر وہ ایڈا وڈا پھڈا کھلیا پیا ہے, ایڈا وڈا کٹا کھلیا پیا ہے کہ پہلے انہوں نے نبیڑنا ضروری, اور اس کو کافی حد تک نبیڑ لیا ہے, مزید نبیڑا جا رہا ہے. میں نے یہ ساری باتیں آپ کو صرف اس لیے بتائی ہیں کہ برائے مہربانی آپ اس طرح کی کسی بات کو بھی سنیں, کسی جگہ پڑھیں, کہیں سنیں, کوئی ویڈیو کی ہو, کسی نے کوئی تاڑے کانے پھونک مارے, کوئی آپ کو واٹس ایپ میسیج میں اس طرح کی بات سننے کو ملے, فوری طور پر اس کو اپنے دماغ سے نکال دیں, بلکہ اگلے نو سنب کرو, کیونکہ یہ اس سازش کا حصہ ساری کی ساری بات جس سازش کے تحت 9 مئی کے واقعات کیے گئے تھے, اور وہ چھوٹے واقعات نہیں ہیں. تفصیلات میں نہیں بتا سکتا آپ کو, تفصیلات میرا خیال آپ کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا, ٹھیک ہے. جس نے بتائی ہیں وہ دی مرضی, ویسے میرا نہیں خیال کسی کو کسی نے وہ بتائی ہوگی, کوئی بے وطن پاکستانی آپ کو وہ چیزیں نہیں بتائے گا, یا کوئی بھی عقل مند آدمی اس طرح سے وہ چیزوں کو پبلک نہیں کرے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ وڈا کام سی جو عمران خان نے کیا اور جن کے کہنے پہ کیا, وہ سارا نیٹ ورک جو ہے نا وہ نہ صرف ایکسپوز ہو گیا ہے بلکہ وہ توڑ دیا گیا اور چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا گیا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی بھی چھوٹی موٹی ہے نا, یعنی راکھ دے جو کوئی نہ کوئی چنگاری پھٹتی رہتی ہے نا, یعنی کسی ٹھیڈی بار بار انقلاب اٹھتا ہے تو پھر اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. برائے مہربانی اس قسم کے کسی پروپیگنڈے میں مت آئیں. پاکستان جو ہے انشاءاللہ تعالی ترقی بھی کرے گا, آگے بھی بڑھے گا, یہاں پر معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے اور سیاسی حالات تو کافی بہتر ہو گئے, مزید ہو جائیں گے. مجھے ایسے ہی لگتا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے. جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ.